کا نزول کیا؟ چلیے جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ، اس کی جو فضیلت ہے وہ جو ہے یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سورۃ البقرہ کا پڑھے جانا، ہم حدیث میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اس کا پڑھے جانا باعث رحمت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ البقرہ کے تھرو ہی یہ چیز بتاتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر نا کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سورۃ البقرہ میں کون سے وہ 6 لوگ ہیں، 6 پیپل کی کوالٹیز ہیں، 6 لوگوں کی کوالٹیز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہتا ہے، یعنی کہ ان کوالٹیز کو مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم یہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھیں گے کہ جب ہم دین پہ چلتے ہیں تو کتنی ٹائپس آف گروپس بنتے ہیں۔ اس میں 3 ٹائپس آف گروپ بنتے ہیں، جس میں مومنین ہوتے ہیں، کفار ہوتے ہیں اور منافقین ہوتے ہیں۔ تو جب پہلی 6 آیات ہم پڑھ لیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 6 آیات کے تھرو جو ہے ایک کرائٹیریا آف سکسیس ہمارے سامنے کیا بنایا ہے، اور پھر جب ہم اس راستے پہ چلتے ہیں یا ہم دین میں داخل ہوتے ہیں تو ہم کتنے گروہوں میں بڑھتے ہیں۔ آپ دین میں داخل ہونے سے پہلے گروہ میں نہیں بڑھتے، دین میں داخل ہونے کے بعد۔ آج میں نے آپ کو اسلام کے کچھ لیولز بتائے تھے آج کون کون سے ہیں؟ مسلم، مومن، مخلص اور پھر مخلص۔ ٹھیک ہے، مسلم اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی نکیل اس کے آقا کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ جو ہے بغیر ہیل و حجت کے اپنے آقا کے پیچھے پیچھے چلتی چلی جاتی ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ جب آپ کے اندر کفر اور حق کی جنگ چلتی ہے نا، اور آپ جب جو ہے حق ایکسیپٹ کر لیتے ہو، کل ہم نے دیکھا نا ضالین کون ہے اور جو ہے انعمت علیہم کون ہے، اس کے علاوہ مغضوب کون ہے، جن کے سامنے حق آ گیا انہوں نے حق پہچان لیا لیکن انہوں نے اس پہ عمل سے انکار کر دیا۔ تو کیا ہم کہیں مغضوب اور ضالین کی کیٹیگری میں تو نہیں آ رہے؟ تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں لائے کرتے ہیں۔ تو یہ جو مومن کا درجہ ہے نا وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے، آپ نے حق پہ قائم رہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اللہ کانشیس ہونا ہوتا ہے، نہیں تو آپ جو ہے اللہ کے علاوہ باقی سب کے غلام ہو جائیں گے۔ تو کل کا جو ہم نے جو کیٹیگریز پڑھی وہ کیا پڑھی؟ مسلم، مومن، پھر مخلص۔ جب آپ حق اور باطل کی جنگ میں چلتے ہیں پھر آپ کو آزمایا جاتا ہے، مخلص کیا جاتا ہے۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ تاکہ انسان کے اندر سے دنیا کی محبت جو ہے وہ ختم کی جائے، اس کے اندر سے رشتے ناتوں کی محبت ختم کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے ہماری بہترین چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ وقت تو ہوتا ہے، نیند تو ہوتی ہے، اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، فیملی ٹریڈیشنز پہ چلنا پڑتا ہے، یہ تو ہماری بہت بہترین چیز ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کے ساتھ بھی تو موو کرنا ہے نا۔ تو پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ہر وقت لوگوں کی فکر میں لگے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے ہم ان کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور کتنے لوگ، اب لوگ تو بے شمار ہیں لیکن اللہ تو ایک ہے نا۔ تو جب آپ اللہ کانشیس ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مومن کے بعد آزمائش دیتا ہے تاکہ آپ کے دل سے جو ہے نا دنیا کی محبت ختم ہو جائے، رشتوں کی محبت ختم ہو جائے، آپ کے سامنے ہر چیز ایکسپوز ہونے لگ جاتی ہے۔ جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈبل برے ہو کے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سمجھ لیں کہ اس وقت اللہ نے ارادہ کر دیا آپ کو علیحدہ کرنا ہے، آپ کو اکیلا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو آپ کے دل میں جو ہدایت کا پودا پھوٹے گا نا اصل میں وہ اثر کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل سے نکلوایا جب ان کے ہاتھ سے قتل ہوا، بھاگے اور کہاں تک بھاگے کہ وہ کوہ طور کی وادی میں پہنچ گئے تھے۔
ٹھیک ہے, اور جب وہاں پہ بالکل اندھیرا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, تو نبوت وہاں پہ عطا ہوئی تھی انکو. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو اندھیروں میں لا کے پھر اس کے اندر ایک بیج بوتا, اس کو ہدایت کا جو ہے وہ بیج کہا جاتا ہے, اور فائنلی پھر وہ, اب ہمارا کام ہے کہ بیج الحمدللہ اگر آپ اس کلاس میں آ گئے ہیں نا, تو بیج انشاءاللہ بو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اب اس کو کتنا پانی دینا ہے, اس مٹی کی کتنی گوڈی کرنی ہے, اس کو کتنا نرم رکھنا ہے, کتنی دھوپ برداشت کرنی ہے, کتنی گرمی, کتنی بارشیں, کتنے طوفان, یہ اب آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں, ہم آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں. سورۃ البقرہ, سب سے پہلے تھوڑا سا ہم اس کے روٹ ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے روٹ ورڈز میں کیا ہے. الف لام میم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام میم, یہ حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور کسی کو بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ حروف ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا علم اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اور یہ خاص وہ حروف ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کوئی بھی میننگ ہمیں ڈیفائن نہیں کیا. تو ہم نے جو چیز اللہ نے ہمیں نہیں بتائی نا, ہم نے اس کی ٹو میں بھی نہیں لگنا. ہم لوگ جو ہے نا بعض اوقات ایسے ہی ٹو میں لگ جاتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوگی, اس لیے ان چیزوں کے یا جو چیز اللہ نے ہمیں نہیں بتائی تو اس کے بیچ اس کی ٹو میں نہیں لگنا. ٹھیک ہے, تو بس یہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا تو ہم بھی اس کے میننگز کو ڈیفائن نہیں کریں. سمجھ آ گئی بات. ذالکا, ذالک وہ کو کہتے ہیں الکتاب. ال کب لگتا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ کے کسی بھی ورڈ کے ساتھ ال لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی خاص کتاب ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک خاص کتاب ہے. اور یہ کیا ہے, ال وہ خاص کتاب ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں, ریبا کا مطلب ہوتا ہے شک. ریب کہتے ہیں شک کو. یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. فی ہی, اس میں فی کا مطلب ہوتا ہے میں, ہی ہوتا ہے اس. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ جو آپ کے سامنے کلر ڈالا ہے نا سارا کچھ, دیکھیں جو بلیو میں ہے اس کا میننگ بھی بلیو میں ہے, جو بلیک ہے اس کا میننگ بھی بلیک میں ہے, تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ سمجھ آئے. خدا ہدایت کو کہتے ہیں للمتقین. لی کا مطلب ہوتا ہے لیے. ٹھیک ہے, متقی اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے تا, قاف اور یا. ٹھیک ہے, اس کا روٹ ورڈ کاف, تا قاف یا ہے, تقی. ٹھیک ہے, تو اور یا نون جو ہے یہاں پہ جو یوز ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جمع کے لیے. ٹھیک ہے, واو نون اور یا نون جب بھی یوز ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے کس کے لیے, جمع کے لیے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ متقین یعنی کہ پرہیزگاروں کے لیے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے صرف متقین کے لیے. اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کی ڈیفینیشنز بتا رہے ہیں کہ متقین اصل میں ہوتے کون ہیں. کون ہوتے ہیں جی متقین؟ اب اللہ آگے ہمیں بتاتا ہے. ہمیں لگتا ہے ہم ساری متقین ہیں, ٹھیک ہے, شاید ہم ہی پرہیزگار ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے حساب سے پرہیزگار کون ہے؟ ہم نے تو اللہ کی خاطر بدلنا ہے نا. قرآن ہم کیوں کھول رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی خاطر بدلنا ہے, فیملی فنکشنز کی خاطر, ٹریڈیشنز کی خاطر, یا پھر کسی اور کی خاطر تو ہم نے یہ قرآن نہیں کھولا نا, ہم نے اللہ کی خاطر کھولا ہے. تو بدلنا بھی کس کے لیے, ہم نے اللہ کے لیے بدلنا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ الذین, وہ لوگ, یؤمنون, یہ جو یا ہے نا یہ ہمیشہ وہ کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسے ہم کہتے ہیں التین, الف تا یا نون. ایک چیز یاد رکھیے گا, آ کا مطلب میں, تا کا مطلب تم, یا کا مطلب وہ. ٹھیک ہے, اور نا کا مطلب ہم. یہ یاد رکھیے گا. اب یہاں پہ دیکھیں اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ آمن, آمنا ہے. ٹھیک ہے,
تو युमिनून वाव नून जमा के लिए, आमना वो ईमान लाते हैं, वो लोग जो ईमान लाते हैं। बी का मतलब होता है पर या साथ, जैसे हम बिस्मिल्लाह कहते हैं यहाँ पे बिल गैब, बी पर गैब। वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, वाह और फिर या आ रहा है, काफ वाव मीम इसका रूट वर्ड है, ठीक है। जो अरेबिक है ना, इसमें रूट वर्ड्स होते हैं, तो इसका जो रूट वर्ड है वो काफ वाव मीम है, और वाव नून जो है वो जमा के लिए यूज हुआ है। यहाँ पे देखिए, वो सब कायम करते हैं, ठीक है। तो वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर, और वो सब क्या कायम करते हैं, अस्सलात, सलात को। ये जो ता है ना, ये मोन्नस का सीगा होता है, ठीक है। जिसके एंड पे ये गोल ता आती है, इसका मतलब है ये मोन्नस है। वमिम्मा, और इसमें से, जो मी का मतलब होता है में, या इससे, इसमें से, माँ जो, रजा का। अब यहाँ पे देखें ये किन 3 वर्ड से मिलके बना है। रजा का, इसका रूट वर्ड है, ना का मतलब हम कहते हैं ना रब्बना, ना का मतलब हम उन्हें, हमने उन्हें रिस्क दिया, रिस्क दिया हमने उन्हें। युनफिकून, या का मतलब वो, नफा का खर्च को कहते हैं, सुराख को कहते हैं, नफक इन्फाक, ठीक है। वाव नून जमा को, ठीक है। तो युनफिकून वो सब खर्च करते हैं। अब इसका इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं इसकी। अल्लज़ीना वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर। गैब क्या है, हमें अल्लाह नजर नहीं आता, पैसे नजर आते हैं इसलिए हम पैसे के पीछे भागते हैं, अल्लाह नजर नहीं आता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम ईमान लाते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम को हमने नहीं देखा, ठीक है। कुरान मजीद हमने नाजिल होते नहीं देखा, लेकिन हम कुरान पे ईमान लाए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, तो हम गैब पर ईमान लाए। इसी तरीके से ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मिल बेसिकली क्या है, अमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माही व कुतुबिही व रुसुलिही, ठीक है। तो मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, उसके फरिश्तों पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर। कितनी सारी चीजों पे हम ईमान लाते हैं, जन्नत और दोज़ख, ठीक है, आलम बरज़ख, इसके बाद वाली दुनिया, हम जिस दुनिया में पैदा होने से पहले थे उस पे ईमान। तो हम किस किस चीज पे, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो गैब होती हैं। गैब का ताल्लुक आपके ईमान के साथ होता है, अक्ल के साथ नहीं होता। अक्ल तो कहती है कि भाई ये पैसा कमा लो तुम्हें सक्सेस मिलेगी, जैसे फिरौन भी तो बादशाह बन गया था ना, पैसे के जोर पे, दौलत के जोर पे था ना। तो अक्ल तो यही कहती है कि भाई पैसा कमा लो, लेकिन ईमान आपको क्या कहता है, ईमान जो है वो आपको गैब पर जो है ईमान लाने पे मजबूर कर देता है। अब ये मोमिन वाली कैटेगरी जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी, ये सारी वो है। वमिम्मा, और हमने उन्हें रिस्क दिया, युनफिक, और हमने जो उन्हें रिस्क दिया वो उसमें से खर्च करते हैं। अल्लाह ने हमें क्या क्या रिस्क दिया, पहले हम ये देख लेते हैं। रिस्क हर वो चीज है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, हमारी आंखें, नाक, कान, ये छत, बच्चे, वक्त। वक्त बहुत बड़ा रिस्क है, हम कहाँ खर्च करते हैं, ठीक है। और हमने उन्हें रिस्क दिया, जो हमने उनको रिस्क दिया वो उस पर, वो सब उसमें से खर्च करते हैं। वल्लजीना, और वो लोग जो युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं, बिमा उनजिला, जो उस पर नाजिल किया गया, उनजिला नाजिल किया गया, इलई का आपकी तरफ, इलई का मतलब होता है पर और का मतलब होता है आप, कि वो आपकी तरफ नाजिल किया गया। वमा उनजिला, और जो नाजिल किया गया, मिन कबल का आपसे पहले। हम किस किस पे ईमान लाते हैं, ठीक है। और हम ईमान रखते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, यानी कि कुरान, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले क्या क्या नाजिल किया गया, जितनी होली बुक्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल की गई, जितने सहीफे नाजिल किए गए, हम सब उस पे ईमान रखते हैं। हम तमाम मुसलमान वो वाहिद उम्मत है जो तमाम नबियों पे ईमान रखती है, ठीक है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल किया। इवन हम जो है बनी इसराइल की स्टोरीज भी कुरान मजीद में पढ़ते हैं, पढ़ते, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल, हजरत यूसुफ, ये सब हम पढ़ते हैं, तो हम उस पे भी ईमान रखते हैं।
اور کس پہ ایمان رکھتے ہیں؟ وبل آخرات ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ سب یقین رکھتے ہیں. یوقنون، پھر وہی یوقنون پہلے بھی آیا تھا، پہلے یؤمنون آیا، یوقنون، ینفقون. اس میں دیکھیں واو کاف نون، یہ الف، یہ جو ہے روٹ ورڈ ہے. واو نون جمع کے لیے، یا کا مطلب وہ. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ ان تینوں ورڈز کے اندر یقیمون، ینفقون، یؤمنون، یوقنون. ٹھیک ہے، اب آپ خود دیکھیں کہ وہ سب یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سب یقین رکھتے ہیں. وہ یقین رکھتے ہیں کون؟ سب. تو میرا نہیں خیال کہ عربک میں ابھی تک آپ کو کوئی مشکل ہو رہی ہے یہاں پہ. اگر کوئی مشکل ہو تو آپ میرے سے بعد میں کوشچن کر سکتے ہیں. اولئک، وہی لوگ، اعلیٰ پر، خدا ہدایت پر، میں ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے. اور ہمیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنی طرف سے، ہمیں اگر ہم اپنی اپنی بات کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب جو ہے شاید ہدایت پہ ہیں. ایسے ہی ہے. تو اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت یافتہ کہہ رہے ہیں جن کے اندر کون کون سی 6 کوالٹیز ہیں جو ابھی ہم نے اوپر پڑھی ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. مفلحون فلاح سے نکلا ہے، فا لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے. ہم المفلحون، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہی سب کامیاب، واو نون. ٹھیک ہے، تو یہ سب کامیاب ہونے والے ہیں. کون کامیاب ہونے والے ہیں؟ ابھی ہم انڈر لائن کرتے ہیں ان ساری کوالٹیز کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ متقین کون ہے. اب آج کا جو آپ کا کوشچن ہے، آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ متقین کون ہے. اصل میں متقین پرہیزگار کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم جب بھی کوئی کتاب پڑھتے ہیں اس کے سٹارٹ میں ایک پیرافریز ہوتا ہے جس میں اس کتاب کا انٹروڈکشن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کوئی بھی رائٹر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کتاب میں کوئی شک ہے یا کوئی غلطی ہے یا کوئی خامی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر ہم اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھیں تو شاید ہم سارے اس وقت شک پہ ہیں. ہم شک میں ہیں کہ اگر ہم نے اس کتاب کو فالو کر لیا تو یہ تو پوری دنیا میرے پیچھے پڑ جائے گی، ہے کہ نہیں؟ اگر میں نے سر پہ دوپٹہ لے لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ شاید میری پرسنالٹی ڈاؤن ہو جائے گی. ایسے ہے. اگر میں نے اس طرح کا لباس نہ پہنا جیسا لوگوں کو پسند ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اگر قرآن کو فالو کیا تو دنیا میں عزت کم ہو جائے گی. تو ہم نے اپنے آپ سے آج یہ کوشچن کرنا ہے کہ کہیں ہم قرآن کے معاملے میں شک میں تو نہیں پڑے ہوئے. اگر شک میں نہیں پڑے ہوئے تو پھر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر ہم واقعی شک میں نہیں ہیں اور ہم عمل نہیں کرتے تو کہیں ہم مغضوب اور ضالین کی کیٹیگری میں تو نہیں آگے جو ہم سورۃ الفاتحہ میں ابھی پڑھ کے آئے ہیں. اب آپ نے یہ سوچنا ہے کیونکہ ہم نے تو ابھی پیچھے اللہ سے ہدایت مانگی ہے. ہم نے تو اللہ سے کہا ہے کہ ہدی للمتقین، سوری اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اور ہم نے پھر حدیث یہ بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے دے دیا. اور پھر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جب ہم یہ جو دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس کے جواب میں جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو پورا قرآن نازل کیا. تو کیا ہم پورا کا پورا قرآن کیا صرف ٹرانسلیشن کے لیے ہے یا صرف اس کو پڑھنا ہے اور اس کو عمل نہیں کرنا؟ جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر ہم پیچھے کیوں پڑ رہ جاتے ہیں اگر تو ہم شک میں نہیں ہیں؟ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کی، کیا آپ بغیر اس کی پریکٹس کیے ہوئے، بغیر ایگزام دیے ہوئے آپ اس میں پاس ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. تو پریکٹس کریں گے تو مومن کا درجہ آئے گا. اور ایگزام کب ہوگا؟ جب آپ کو اس راستے پہ آزمائش دی جائے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کتاب کے لیے چنے گا نا کہ اب آپ میرے حصے کا کام کرو. اللہ ہر کسی کو تھوڑی چنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر کسی کو مخلص نہیں کرتا.
اور ہم لوگوں کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہم سب نے مخلص تک جانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب ہم نے دیکھنا ہے، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ کہیں ہم جو ہے اس کتاب کے معاملے میں شک میں تو نہیں پڑے ہوئے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ صرف ہدایت ہے متقین کے لیے. اب متقین کون ہوتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ قائم کرتے ہیں نماز. کیا میں نے نماز قائم کر لی ہے؟ اگر کسی سے پوچھے نا کہ آپ نماز پڑھتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہاں ہاں 4 تو پڑھ ہی لیتی ہوں، کبھی کبھی 3 ہو جاتی ہیں، بس جتنی اللہ توفیق دے دے. یہاں پہ بات یہ نہیں آ رہی کہ آپ اپنی مرضی سے نمازیں کتنی پڑھتی ہیں یا آپ کو وقت ملتا ہے یا نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے قائم کرو نماز، اور ہر حالت میں. جیسے 3 وقت کی روٹی آپ نے قائم کی ہوئی ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا آپ نے قائم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی ہم نے کتنے سارے کام ہیں جو اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں. تو 5 وقت کی نماز کو بھی قائم کرنا ہے. اور نماز کیسے پڑھنی ہے؟ نہ صرف نماز کو قائم کرنا ہے، اس کے وقت پہ پڑھنا ہے اور اول وقت میں پڑھنا ہے. حدیث میں کا مفہوم ہے کہ اول وقت میں پڑھی گئی نماز اللہ تعالیٰ کو ہر ہر رات کی گئی نفل عبادت سے زیادہ پیاری. تو ہم فرائض کو چھوڑ کے، جو فرض نماز ہے اس کو چھوڑ کے اور اول وقت کو چھوڑ کے، سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں ہم پہلے سارے کام کر لیں پھر ہم نماز پڑھیں گے. جان بوجھ کے آپ نماز لیٹ نہیں کر سکتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے کام اور اس کے بعد نماز. آج سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز کو پرائرٹی پہ لے کے آنا. یہ پوائنٹس نوٹ کریں. آپ کا ڈیلی ایک میم عروسہ جو ہے وہ ایک شیئر کرتی ہیں کہ آج کی نماز کیا آپ نے اول وقت میں پڑھی ہے. اور ہم ڈیلی ریمائنڈر دیتے ہیں کہ اب عصر کا ٹائم ہو گیا، اب مغرب کا ٹائم ہو گیا، اب عشاء کا ہو گیا، اب فجر کا ہو گیا. پھر ہم آپ کو صبح شام کی دعائیں اس کی بھی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ جی آپ نے آج نماز کے ساتھ صبح شام کی دعائیں پڑھی ہیں جو فجر اور عصر کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہوتی ہیں. تو اس پہ آپ نے ٹک کرنا ہے آج سے. ٹھیک ہے. وہ اس لیے گروپ کے اندر شیئر ہوتا ہے. تو آج سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، اول وقت میں پڑھنی ہے. اور کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح سے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. اب امی نے کس طریقے سے سکھائی تھی، چاچی نے کیسے سکھائی تھی، یا ہماری فیملی کیسے پڑھتی ہے، یا ہمیں کس نے کیسے سکھایا تھا، اس کو اب سائڈ پہ رکھ کے جو حدیث ہے وہ ہمیں یہ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے. جب آپ کی نماز درست ہو جائے گی تو آپ آٹومیٹیکلی آپ کو اچھی صحت بھی ملنا شروع ہو جائے گی. اب جب ہم 2 سجدوں کے درمیان جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم 2 سجدے کرتے ہیں نا، تو 2 سجدوں کے درمیان ہم بیٹھتے نہیں ہیں، فٹافٹ دوسرے سجدے کی باری آ جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ کمر کے مہرے سیدھے ہو جاتے. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے 2 سجدوں کے درمیان کی دعا بھی یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے. نماز کو صحیح طرح سے پڑھنا ہے، پراپر وضو کرنا ہے، کیونکہ یہ وضو ہوگا نا قیامت کے روز جس کی وجہ سے ہماری پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے. پھر آتی ہے بات سب سے امپورٹنٹ نماز کی، جو کہ فجر کی ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ جو فجر کا پابند ہے اس کا ضامن اللہ ہے. حدیث میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ منافق پہ سب سے بھاری جو نماز ہے نا وہ فجر اور عشاء کی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم فجر ہی چھوڑ دیتے ہیں. اور فجر کے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت کا کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت فجر کا پورا جو کلام ہوتا ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ آسمان پہ اٹھایا جاتا ہے. فجر کے وقت رزق بنٹ رہا ہوتا ہے. فجر کے وقت جب فرشتے واپس جاتے ہیں نا، کیونکہ اس وقت ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے نا فرشتوں کی، رات والے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور دن والے آ رہے ہوتے ہیں واپس، وہ رزق لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور رات والے واپس اللہ کے سامنے حاضری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم دعائیں پڑھتے ہیں تاکہ ہماری وہ ساری دعائیں اکٹھی کر کے وہ اللہ کے سامنے حاضر کرتے ہیں. تو فجر کا جو کلام ہے وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے. فجر کا جو قرآن ہے وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو فجر کی جو اہمیت ہے نا وہ اصل میں ہمیں پتہ نہیں.
تو جو فجر کا پابند ہے اس کا ضامن اللہ ہے. جب مجھے کوئی اپنے پرابلمس بتاتا ہے تو میں اس سے ایک ہی سوال پوچھتی ہوں, آپ فجر پڑھتی ہیں؟ تو فجر کی آج سے پابندی کرنی ہے, یہ اپنا ٹارگٹ بنا دیں کہ آج سے میری فجر پکی. اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم نے کیا ایمان والوں کی ایک نشانی یہ پڑھی ہے نا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ بہترین چیز اللہ کی راہ میں جو ہے وہ استعمال نہ کر دے. تو اس میں بہترین چیز ہماری نیند ہے. ہم نیند کو فوقیت دے کے اپنی فجر کی نماز ترک کر دیتے ہیں. مجھے اچھے سے یاد ہے ایک دفعہ مطلب میری کافی طبیعت خراب تھی. ڈو یو نو کہ میں نے نیند کی گولی مجھے کھانی پڑی. اور ویسے زندگی میں اللہ کا شکر ہے ایسے واقعات بہت کم ہوئے, لیکن تب میں نے 3 دن مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں آپ کو یہ کھانی ہے. آئی تھنک مجھے شاید میگرین ہوا تھا یا جو بھی ہوا تھا, بہرحال میں نے کھائی. آپ کو پتا ہے اس نیند کی گولی کے باوجود میری فجر قضا نہیں ہوئی. یعنی کہ وہ نیند کی گولی نیچے چلی گئی اور لوگ کہتے ہیں ہم نے کیونکہ رات کو نیند کی گولی کھائی تھی اس لیے مجھے جو ہے وہ آنکھ نہیں کھلی. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. میں نے وہ نیند کی گولی کھا کے بھی میں نے صبح فجر کی نماز پڑھی ہے. تو یہ سب آپ کی جو ہے نا نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ جب شادیاں ہوتی ہیں کیا ساری رات آپ جاگتے نہیں ہیں؟ پھر بھی جس نے فجر پڑھنی ہوتی ہے وہ صبح جو ہے وہ پڑھ کے کھڑا ہوتا ہے, چاہے اس کی نیند 1 گھنٹے کی تھی, 2 گھنٹے کی تھی یا سو آن. بہرحال میں ان ٹریڈیشنز کو کبھی بھی میں نہیں فیور کرتی, لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ اس میں بھی کچھ اللہ کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو کیا وہ نماز ترک کر دیتے ہیں؟ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ فرسٹ اسٹیپ آپ کا کیا ہے؟ ایمان بالغیب. نمبر 2 جو اللہ تعالیٰ نے کوالٹی بتائی متقین کی, تو وہ کیا ہے کہ وہ فجر کی نماز قائم کرتے ہیں, نماز کو وقت پہ پڑھتے ہیں, کوئی نماز وہ نہیں چھوڑتے, اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اللہ نے ہمیں زبان دی, اللہ نے ہمیں آنکھ دی, کیا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ ابھی آپ آگے جا کے سورۃ البقرہ کی ایک آیت آئے گی کہ اللہ قرض مانگتا ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ کے ساتھ تجارت کرنی ہے. یہاں پہ جب خرچ کا معاملہ آتا ہے نا, تو اب آپ دیکھیں حدیث میں ہے کہ صدقہ مال بڑھاتا ہے اور سود مال گھٹاتا ہے. ٹھیک ہے, خرچ میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے؟ ہم اپنا وقت کہاں لگاتے ہیں؟ فیس بک پہ لگا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ کس چیز پہ خرچ کر رہے ہیں؟ دین ہے کہ دنیا ہے؟ کوکنگ چینلز, برائڈس, فیشنیبل لیڈیز, یا کوئی دین کا لیکچر؟ آپ کو کس نے منع کیا آپ فیس بک یوز نہ کریں؟ نہیں منع کیا نا, لیکن وہاں پہ بھی تو 2 راستے آ جائیں گے نا اب آپ کے. کون سا چننا ہے؟ کہاں پہ خرچ کرنا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے ایک نعمت دی ہے, یہ موبائل, ہماری بخشش ہو جائے گی کیا؟ سوچنے کی بات. کہاں خرچ کیا یہ قیامت کے روز ہم سے سوال ہونا ہے. کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا؟ میں نے آپ کو 3 سوال بتائے تھے, باقی 2 نہیں بتائے تھے. پہلا سوال جو قیامت کے روز ہونا ہے وہ نماز کا ہونا ہے, یہ الصلاۃ, یہ آگے. نمبر 2 جوانی کہاں پہ گزاری؟ جوانی بھی ایک رسک ہے, اللہ نے آپ کو صحت دی ہے, بڑھاپے میں آپ نے ٹکرے مارنی ہے عبادت کر کے. ٹکرے ماریں گے. تو عمر کا بہترین حصہ کہاں پہ گزارا, کہاں پہ خرچ کیا؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا؟ وقت کہاں پہ خرچ کیا؟ کیا جواب ہے ان کے ہمارے پاس؟ کہاں لگاتے ہیں ہم اپنی ایفرٹس؟ کہاں گھسائی ہیں ہم نے اپنی ہڈیاں؟ کن باتوں میں, کن فضول باتوں میں ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ ہاں, تم نے وہ فلانے کپڑے کیسے پہنے تھے, کہاں سے خریدے یہ کپڑے, کتنے کے آئے یہ کپڑے؟ کبھی آپ ذرا اپنی آوازیں ریکارڈ کر کے دیکھیں ہم محفل میں بولتے کیا ہے, سوائے لف بات کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر لغو بات سے بچ جا. لغو بات کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کو فائدہ نہیں دے رہی ہوتی, نہ دنیاوی لحاظ سے نہ دینی لحاظ سے. کسی نے کوئی بھی برانڈ پہنا, اس سے آپ کا کیا مطلب, اور آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کے ریٹس چیک کرتے پھریں؟ اس کے علاوہ
ہم یہ دیکھتے ہیں حدیث میں، ہم یہ پڑھتے ہیں کہ فرشتے نا آسمان پہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ زمین پہ چمکتے ہوئے تارے کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پتہ ہے آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کہاں وقت لگا رہے ہیں؟ سوچنا ہے. جوانی کہاں پہ لگا رہے ہیں؟ پیسہ کہاں پہ لگا رہے ہیں؟ اب ہمارے پاس دیکھیں اسلامک کئی بکس آتی ہیں. آپ کے پاس جو آپ کی میٹرک کی بک آتی ہوگی اس کو جلد تو کراتے ہوں گے، لیکن جب اسلامک بکس آتی ہیں کیا اس کو صرف لیمینیٹ کر سکتے ہیں آپ؟ تھوڑا سا پیسہ اس پہ لگا دیں. اپنے بچوں کو قاعدہ تو لے کے دینا ہے. وائی ناٹ کلرڈ قاعدہ لے کے دیں آپ اس کو اسلام خوبصورت کر کے لگا دیں. آپ اس کو اسلام خوبصورت کر کے دکھائیں نا. آپ نے کیوں اس کو بلیک اینڈ وائٹ اسلام پکڑا دیا ہے؟ اس کو بتائے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے. جب ہم لاف باتوں سے بچ جائیں گے نا آٹومیٹیکلی، ہم جب فضول باتوں سے بچ جائیں گے، ہم فضول خرچ سے بچ جائیں گے، تو آٹومیٹیکلی ہم پروڈکٹیوٹی کی طرف آئیں گے. ہم سارا دن کرتے کیا ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کارٹونز پہ لگا دیتے ہیں، اور ہم خود جو ہیں وہ ٹی وی چینلز پہ لگ جاتے ہیں یا مووی چینلز پہ لگ جاتے ہیں. تو اصل میں ہم سب جو ہیں اپنا وقت کہاں لگا رہے ہیں؟ آج سب نے اپنے آپ سے ایک کوشچن کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے انہیں رزق دیا اور ہم کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں بھی تو لیپ ٹاپ دیا ہے، ہمیں بھی تو موبائل دیا ہے، ہم کہاں لگا رہے ہیں؟ یہ ایک ایک نعمت قیامت کے روز ہم سے پوچھے گی. اللہ کے سامنے جواب دے گی اس نے مجھے ایسے خرچ کیا تھا. ہمارا ذہن، ہمارا دماغ، ہماری سوچ اللہ کو بتائے گی، ہماری زبان اللہ کو بتائے گی. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت جب اعمال کھل رہے ہوں گے نا، کتنی شرمندگی ہوگی کہ ہم کیسی باتیں کرتے تھے. حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے. ٹھیک ہے، اب فضول خرچ کسے کہتے ہیں؟ زائد ضرورت کسی چیز کا استعمال. ہم زبان کا استعمال کیسا کرتے ہیں؟ ہم سوچ کا استعمال کیسا کرتے ہیں؟ بریکس لگانے پڑیں گے بھائی. تو اگر تو ہم ایکسٹریملی بولتے ہی چلے جاتے ہیں تو ہم فضول خرچ ہے، اور وہ بھی بے بنیاد بول رہے ہیں پھر تو اور بھی زیادہ فضول ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پانی جتنا پینا اتنا ہی پینا ہے، اتنا ہی ڈالا کریں نا. کھانا جتنا کھانا اتنا ہی ڈالا کریں، زائد ضرورت نہیں. تو فضول خرچی صرف خرچ کا، پیسے کا بیجا خرچ نہیں ہوتا. آپ کی انرجی جو آپ ایکسٹرا فیس بک پہ واٹس ایپ پہ ویسٹ کر رہے ہو نا، یہ بھی فضول خرچی. وائی آر یو ویسٹنگ یور ٹائم، یور آورس؟ آپ اپنی انرجی لگا رہے ہو وہاں، اور یقین کرو ایک دفعہ موبائل ہاتھ میں آیا نہیں، آپ کے 2 گھنٹے کہیں نہیں گئے، پتہ بھی نہیں چلتا کدھر گئے. ہے یا نہیں؟ تو اپنی انرجیز کو اب آپ نے سٹور کرنا ہے، اس کو سیو کرنا ہے، اور اس کو رائٹ ڈائریکشن میں خرچ کرنا ہے. تو خرچ کہاں پہ کرنا ہے؟ اللہ کے راستے پہ کرنا ہے. تو جب آپ اللہ کے راستے پہ کریں گے نا، اللہ تعالیٰ، دیکھیں آپ علم حاصل کرنے پہ بھی تو اپنا وقت لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ قرآن سیکھنے پہ وقت لگا سکتے ہیں. میں تو کہتی ہوں ہر طرح کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. بی آ پروڈکٹیو مسلم. لیکن سارا دن فضول قسم کے کلپس دیکھ دیکھ کے جس پہ ہم نے عمل کرنا نہیں ہے، اور ایک کے بعد ایک ویڈیو، تو پھر بے عمل علم کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. علم تو وہ ہے نا جس پہ عمل کیا جائے. تو اتنا سیکھے نا جتنے عمل کر سکتے ہیں، پھر سیکھ کے پھر آگے پھر چلیں. پھر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا یعنی کہ قرآن، اس پہ پورے کے پورے ایمان لے آئے ہیں؟ دین میں تو ہمیں کہا گیا نا دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو کیا ہم دین میں پورے کے پورے داخل ہو گئے؟ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا میں دین میں پوری کی پوری داخل ہو گئی ہوں؟ کوئی بات نہیں، اگر ابھی آپ نہیں داخل ہوئی، آپ پہلا سٹیپ تو اٹھا لیں. آپ اٹھا کے دیکھیں. دیکھیں اللہ نا بڑی غیرت والا ہے. اللہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، میرا بندہ کب توبہ کرے گا. یقین کریں توبہ، توبہ اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنائی نا انسان کے لیے اپنی رحمت کے سائے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام برائیاں نیکی میں بدل دیتا ہے. یہاں تک کہ یہ جو ہم قضائے عمری کا کانسیپٹ ہے، اسلام میں ایسا کوئی قضائے عمری کا کانسیپٹ نہیں ہے. آپ نے توبہ کر لی، اللہ نے پچھلی ساری نمازیں آپ کی معاف کر دیں.
بلکہ آپ کی ان نمازوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیا. اس سے زیادہ رحمت مجھے بتا دیں اللہ کی کیا ہوگی. لیکن اللہ توبہ کا سچا پلٹنے کا انتظار کر رہا ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اللہ پہ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا کیا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں, اور کیا ہم آخرت کے کانسیپٹ پہ ایمان لاتے ہیں کہ آخرت میں اللہ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا. جو